الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام صدر جلسہ امام مسجد حاضہ عالی جناب حافظ مولوی محمد تبریز جمالی صاحب دامہ کرمہ، اس مسجد کے متولی صاحب جناب ڈاکٹر محمد میران صاحب اور دیگر حاضرین، مسجد کے اراکین، اہل محلہ، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل ماہ رمضان کے استقبال کے لیے سجائی گئی ہے۔ استقبال کس کا کیا جاتا ہے؟ استقبال اس کا کیا جاتا ہے جس کا آپ کو انتظار ہو اور پھر جس کے آنے پر آپ کو خوشی ہو جائے، اسی کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ مہمان کا استقبال کر رہے ہیں، کب مہمان کے آنے پر آپ کو خوشی ہے، کسی کے آنے پر آپ کو دکھ ہو، درد ہو، رنج ہو تو آپ اس کا استقبال نہیں کریں گے بلکہ دعا کریں گے کہ وہ نہ آئے تو بہتر ہے۔ تو ماہ رمضان کا ہم استقبال کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آنے کی ہمارے دلوں میں خوشی ہے، آنے کی خوشی ہے، آ جانے پر ہم خوش ہو جاتے ہیں، جب رخصت ہوتا ہے تو ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے جب ایک دن دو دن باقی رہ جاتے ہیں یا رمضان کا آخری جمعہ آتا ہے، جمعۃ الوداع، تو اس موقع پر تمام مسلمانوں کو بڑا رنج ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ رمضان کا جمعہ نہیں ہوگا، وہ تو شوال کا جمعہ ہوگا۔ تو ماہ رمضان یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اہم مہینہ بتایا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا اہتمام 2 مہینے پہلے ہی سے کر دیا ہے۔ رجب کا مہینہ، رجب کے بعد شعبان کا، شعبان کے بعد رمضان کا۔ آج مسلمانوں کا عجیب حال ہے کہ ہجری مہینے انہیں یاد نہیں، انگریزی مہینے تو اتنے ازبر ہیں کہ ایک ہی سانس میں 12 مہینوں کے نام بول دیں گے۔ کسی LKG کے بچے کو بلا کر آپ پوچھئے کہ جنوری سے دسمبر تک بولو تو ایک ہی سانس میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر ختم کر دیں۔ اگر کسی بڑے آدمی کو بھی بلا کے کہو کہ ہجری مہینے ذرا بولو تو سوچتے سوچتے 2-3 منٹ لگا دیتا ہے۔ پھر اگر اسے آپ لقمہ دو کہ بھائی محرم پہلا، ہاں محرم اس نہیں پہلا مہینہ، محرم، پھر اسٹاپنگ ہو جائے گا۔ پھر بولا سفر بولو بھائی، اس کے بعد سفر، اس کے بعد کیا مہینہ؟ تو یہ جو ہماری حالت ہے یہ قابل افسوس ہے۔ ہم جس طرح اپنے بچوں کو یہ انگریزی مہینے یاد کرواتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم ہجری مہینے بھی یاد کروائیں۔ پہلے زمانے میں مسلمانوں کے مہینے یاد رہتے تھے، نام سے اگر یاد نہیں رکھتے تھے تو واقعات سے تو یاد رکھتے تھے۔
شہادت کا مہینہ، 13 تیزی کا مہینہ، میلاد کا مہینہ، 11ویں کا مہینہ، یعنی اس مہینے میں جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کی نسبت سے یاد رکھتے تھے۔ محرم میں امام حسین کی شہادت ہوئی، شہادت کا مہینہ، پھر سفر کا مہینہ، میلاد ہوئی ربیع الاول میں، میلاد کا مہینہ، غوث الاعظم کا انتقال ہوا ربیع الاول میں، اس لیے 11ویں کا مہینہ۔ اس طریقے سے مہینوں کو یاد رکھتے تھے۔ رجب کا مہینہ، کبھی معراج کا مہینہ۔ تو ہم اپنے بچوں کو ان مہینوں کے نام یاد کروائیں تاکہ ہمارا دین باقی رہے، اور ہم جتنی عیدیں مناتے ہیں انگریزی مہینوں کی نسبت سے نہیں بلکہ ہجری مہینوں کی نسبت ہی سے مناتے ہیں۔ وہ یوم عاشوراء رہے یا میلاد کا دن رہے یا معراج رہے، شب برات رہے، شب قدر رہے، اسی طرح عید الفطر رہے، عید الاضحیٰ رہے، یہ تمام دن اور یہ ساری راتیں ہم ہجری کے حساب سے مناتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ مہینے ہم کو یاد نہیں رہتے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مہینوں کے نام یاد دلائیں، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخریٰ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ تو یہ ایک ہی سانس میں ہمارے بچے یہ 12 مہینے بھی بولیں جس طرح انگریزی مہینے بولتے ہیں۔ تو حضرات محترم، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا نام قرآن مجید میں اللہ نے لیا ہے۔ اس کے سوا جو 11 مہینے ہیں کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں ہے، حالانکہ سارے مہینے اللہ کے پیدا کیے گئے۔ 12 مہینوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ تو 12 مہینوں کو خدا نے پیدا کیا، مگر یہ ایک مہینہ ایسا ہے جس کا نام قرآن میں اللہ نے لیا، اور اس مہینے کا نام لے کر اللہ نے اس مہینے کی فضیلت بتائی۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کو قرآن سے اللہ نے جوڑ دیا اور کہا کہ رمضان وہ مہینہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اترا ہے قرآن۔ ماہ رمضان اسی میں اتارا گیا ہے قرآن۔ تو قرآن اللہ کی آخری کتاب، جس طرح محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول دنیا میں آنے والا نہیں ہے، بالکل اسی طرح قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، قیامت تک یہی کتاب رہے گی، کوئی نئی کتاب اترنے والی نہیں ہے۔ جس طرح پیغمبروں میں حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں میں افضل ہیں، اسی طرح یہ قرآن مجید تمام کتابوں میں افضل ہے۔ تو اس قرآن کو اتارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس مہینے کو پسند کر لیا وہ ہے رمضان کا مہینہ۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک شبہ، ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مختلف مہینوں میں اترا، صرف رمضان ہی میں نہیں، دوسرے مہینوں میں بھی قرآن اترا ہے، مگر یہاں پر کیوں کہا گیا کہ رمضان ہی میں قرآن اتارا گیا؟ یاد رکھ لیجئے، جب جب ضرورت پڑتی رہی قرآن کی آیتیں اترتی رہی، مگر مکمل قرآن، یہ 114 سوروں والا مکمل قرآن جس مہینے میں اتارا گیا وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ حضرات محترم، رمضان یہ نام کس نے رکھا؟ اس مہینے کا نام رمضان کس نے رکھا؟
تو آپ آسانی سے جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ ہی نے رکھا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے نام لیا ہے، رمضان اللہ نے نام لیا ہے۔ تو رمضان کا مطلب کیا ہے اور رمضان کے مہینے کو رمضان کیوں کہا گیا ہے، اس پر ہم توجہ دیں۔ دیکھیں، رمضان کا مطلب ہے گرمی والا، ہیٹ، گرمی جس میں زیادہ ہو اسے کہتے ہیں رمضان۔ اب رمضان میں کیا گرمی ہے؟ کیونکہ رمضان ہمیشہ اپریل مئی میں نہیں آتا، اس سال تو انشاءاللہ مارچ میں شروع ہوگا، 23 مارچ یا 24 مارچ کو شروع ہوگا اور اپریل میں ختم ہو جائے، مگر یہی رمضان کبھی دسمبر میں بھی آ جاتا، جنوری میں بھی آ جاتا، تب گرمی نہیں رہتی، ٹھنڈک رہتی ہے، بارش رہتی ہے، مگر اس مہینے کو گرمی والا مہینہ کہا گیا۔ بھلے وہ بارش کے سیزن میں آئے یا ٹھنڈی ہواؤں کے موسم میں آئے، کسی بھی موسم میں آئے، گرمی والا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے، یہاں گرمی سے مراد موسم کی گرمی نہیں، سیزن اور کلائمیٹ کی گرمی نہیں، ایمان کی گرمی ہے، عبادت کی گرمی ہے، محبت کی گرمی ہے۔ رمضان آتا ہے تو ایمان میں گرمی آ جاتی ہے، جب گرمی آتی ہے تو چیز مزیدار ہو جاتی ہے۔ آپ بھی بیٹھ کر دعوت میں کہتے ہیں گرم گرم روٹی لاؤ، گرم گرم بریانی لاؤ، گرم گرم کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ گرم کے اندر مزہ ہوتا ہے، لذت ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو رمضان مزیدار مہینہ ہے، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے مزیدار مہینہ ہے، اس لیے کہ اس میں ہمیں مزہ ملتا ہے، روزہ رکھنے کا مزہ ملتا ہے، افطار کرنے کا مزہ ملتا ہے، تراویح کا مزہ ملتا ہے، سحری کا مزہ ملتا ہے۔ روزے کی حالت میں بھوک لگتی ہے، مگر اس بھوک میں ہم کو مزہ ملتا ہے۔ بھوک میں کیا مزہ ملتا ہے؟ دیکھیں، محبت، لفظ محبت جس سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے، جو آپ کا محبوب ہے، وہ اگر آپ کو تماچا مارے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو خوشی ہوگی کہ میرے محبوب کا ہاتھ تماچے کے بہانے ہی سے صحیح میرے گال پہ لگ گیا، میرے محبوب کا ہاتھ میرے جسم کو لگ گیا، یہ خوشی ہو جائے۔ تو بھوک لگتی ہے تو اس وقت بندہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے یہ بھوک کیوں رکھتی ہے؟ میرے رب کی خاطر لگتی ہے، میری اس بھوک سے میرا خدا اگر راضی ہے تو یہ بھوک لذت والی بھوک ہے، مزے والی بھوک ہے، ٹیسٹ والی بھوک ہے۔ تو بندہ بھوکا رہ کر اللہ کو راضی کرتا ہے، پیاسا رہ کر اللہ کو راضی کرتا ہے۔ کھا پی کر خدا کو یاد کرنا اس کا مزہ الگ ہے۔ پیٹ بھر کے کھا لیا، جی بھر کے پانی پی لیا، پھر خدا کو یاد کیا، تب بھی ثواب ہے، مگر بھوکا پیاسا رہ کر خدا کو یاد کرنا اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ دیکھیں، ہمیشہ ہمیں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اس کا مزہ الگ، کبھی کبھی گرم پانی پیے تو اس کا مزہ الگ رہتا ہے، گرم پانی کا ٹیسٹ الگ رہتا ہے۔ تو اسی طرح پیٹ بھر کر رہنے میں ایک مزہ ہے، خالی پیٹ رہنے میں الگ مزہ ہے۔ تو خالی پیٹ کوئی ہے، بھوکا کوئی ہے، اس میں خدا کی محبت کا جذبہ ہے، تب تو اس کی لذت دوبالا ہو جاتی ہے۔ میرا رب مجھے بھوکا رکھنا چاہے تو میں بھوکا رہوں گا، میرا رب مجھے پیاسا رکھنا چاہے تو میں پیاسا رہوں گا۔ میں بھوکا تو رہ سکتا ہوں، میرے رب کو ناراض نہیں کر سکتا، میں پیاسا تو رہ سکتا ہوں، میرے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ جذبہ ایک روزے دار کے اندر رہتا ہے، یہ جذبہ خلیلی ہے، جذبہ خلیلی، ابراہیم خلیل اللہ کا جذبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے سامنے ہے، نمرود ابھی حکم دینے والا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے،
اس وقت جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کہ اے خدا کے خلیل، اے خدا کے دوست، اے میرے ابراہیم، اگر تم کہو تو میں اس پوری آگ کو ایک لمحے میں بجھا کے رکھ دوں گا، ایک پر ماروں گا تو پوری آگ بجھ جائے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے بھائی جبرائیل، تمہاری مرضی سے آئے یا میرے رب نے تمہیں بھیجا؟ نہیں، میری مرضی سے آیا، اجازت تو لیا لیکن خدا کا حکم نہیں ہے، میری مرضی سے آیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب کو میری خبر ہے، علمہ بحالی یغنینی عن سوالی، مجھے اب اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری حالت کو جانتا ہے۔ اگر میرا رب مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں جل کے میرے مولا کو دکھاؤں گا، مجھے اگر وہ راگ بنانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی میں راگ بن جانا مجھے پسند ہے، اس کی خاطر فنا ہو جانا، مٹ جانا مجھے پسند ہے۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اسی محبت کی وجہ سے پروردگار عالم نے کہا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ سامعین کرام، ماہ رمضان جب آتا ہے تو کئی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ ظاہری تبدیلیاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ 3 بجے سے پہلے اٹھ جاتے، سحری میں مزے مزے کی چیزیں کھاتے۔ یہ سحری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور لبرکہ، اے مومنو سحری کا کھانا کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ سحری کے کھانے کو حضور نے تبرک بتایا، یعنی برکت والا کھائیں کھانا، کیونکہ اس کھانے کا مقصد بہت بھاری ہے۔ جب کوئی سحری کھاتا ہے تو اس کے دل میں مقصد ہوتا ہے۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ میں روزہ رکھوں گا۔ روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، دیگر عبادتیں تو نظر آ جاتی ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ طواف کر رہے ہیں، مگر روزے میں جب تک آپ نہیں بتائیں گے کوئی نہیں سمجھتا، کوئی نہیں جان سکتا۔ کسی نمازی کو ہے، آپ نہیں پوچھا نماز پڑھتے ہیں کیا، اب آپ پوچھتے کیا؟ پڑھ لے کو ہو گیا، دیکھتے نہیں، جواب دیں گے آپ، چھپ کے اتنا بیٹھا ہوں میں۔ جب نماز پڑھتا ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، دیکھ لیتے آپ۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ رہا، مگر روزے سے ہی کیا آپ کو پوچھنا پڑے گا، آپ روزہ کیا؟ تو جواب دیا تو معلوم ہوا، تب تک نہیں معلوم ہوتا۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خدا اور بندے کے درمیان راز ہے، اور روزے دار اگر غلط بولے تو کوئی اس کی غلطی کو جان نہیں سکتا۔ اگر میں اس وقت کہوں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ سب ہنسیں گے، دماغ خراب ہو گیا مولانا کا، کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ میں روزے سے ہوں، میں یہاں آ کر نہ پیا نہ کھایا، یوں ہی بیٹھ کے روزے سے ہوں کہہ دوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو میں ہی جان سکتا ہوں، رب جانتا ہے، آپ نہیں جان سکتے، آپ نہیں جانتے۔ اور پھر کچھ کھا لیا تو کہہ سکتا ہے بھول کر کھا لیا میں روزے کی حالت میں۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی بھول کر کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ مسئلہ تو اب تمام حضرات جانتے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار پہ بڑا رحم ہے۔ بھول کر کھا لیتا ہے تو اس کے روزے کو اللہ توڑتا نہیں، جاری کر دیتا ہے۔ اگر بھول جانے کا بہانہ کر کے جان بوجھ کے کھا لیا تب اس کا روزہ نہیں رہے گا، واقعی بھول گیا۔ اور کبھی ایسی حالت طاری ہو جاتی، ریگولر روزہ رکھنے والا، ہمیشہ روزہ رکھنے والا روزے کی حالت میں بالکل بھول جاتا ہے کہ میں روزہ ہوں، آتا ہے گھر میں بے دھڑک پانی اٹھا کے پی لے کے سانس لیتا ہے، تب بیوی آ کے کہتی ہے جی روزہ نہ تمہیں،
ہاں روزہ کیا بھول گیا نا، تب روزہ نہیں ٹوٹتا اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھول گیا، روزہ ہے بھول گیا، بھول جانے کی وجہ سے کھا لیا پی لیا، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے کو پورا کر کمپلیٹ کر لے روزے کو۔ کیوں؟ اللہ ہی نے اسے کھلایا ہے، اللہ ہی نے اسے پلایا ہے، اللہ اسے کھلانا چاہا، لہذا اس کے اندر بھول پیدا کر دیا، بالکل بھول گیا، کچھ کھا لیا، اس کے بعد یاد آیا۔ اگر کھانے کے دوران یاد آئے تو فوراً جھٹک دینا چاہیے، فوراً تھوک دینا چاہیے۔ تو روزہ ایک عجیب عبادت ہے۔ دیکھیے کوئی بھی عبادت چند منٹوں کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد آپ عبادت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ نماز 2 رکعت والی نماز 2 منٹ میں لوگ ادا کر لیتے ہیں۔ ذرا لمبی نماز پڑھائے، امام صاحب پڑھاتے ہیں تو 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں فجر میں، بس اتنا ہی ہے۔ اگر زیادہ دیر آپ کریں گے تو سورج آ کے بولے گا نماز کو اسٹاپ کر، میں نکل گیا، طلوع آفتاب ہو گیا۔ بولے کوئی کھڑ گئے نماز میں فجر کی، پڑھتے 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 ہیں 6 بج گئے، 6:10 ہو گئے، طلوع آفتاب، تو آ کر کہے گا کیا بھائی کتنی لمبی نماز پڑھیں گے تو؟ مگر روزہ ایسا ہے کہ اس کا ڈیوریشن بہت لمبا ہے، اس کی مدت بہت لمبی ہے۔ 14 گھنٹے کا روزہ، صبح 4:30 بجے شروع ہوتا، شام کے 6:30 تک چلتا، 14 گھنٹے روزے دار عبادت ہی میں رہتا۔ اور یہ ایسی عبادت ہے روزے دار کی کہ چل رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، عبادت میں ہے، بات کر رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، عبادت میں ہے، تجارت کر رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، عبادت میں ہے، غسل کر رہا ہے، روزے کی حالت میں عبادت میں ہے، کیونکہ روزے کی حالت عبادت کی حالت ہے۔ یہ کب سے شروع ہوتی ہے؟ صبح صادق سے۔ سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ صبح صادق جو ہی شروع ہوتی ہے سحری کا وقت ختم، اس لیے صبح صادق سے کچھ پہلے ہی سحری ختم کر لینا، 10 منٹ 15 منٹ پہلے ختم کر لینا احتیاط کے لیے۔ اور مسجد کی اذان کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ مسجد میں اذان صبح صادق لگ جانے کے بعد دی جاتی ہے۔ اذان کب دی جاتی؟ فجر کی۔ رمضان میں اول وقت میں اذان دے دیتے، اول وقت میں نماز بھی پڑھا دیتے، یہ الگ بات ہے، یہ ہم اپنی سہولت کے لیے ایسا کر لیتے ہیں۔ مگر صبح صادق کے پہلے فجر کی اذان دیں گے تو وہ اذان صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کی اذان اسی وقت درست ہوتی ہے جب نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ مغرب کی اذان اب اگر کوئی دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، مغرب کا وقت آنے کے بعد ہی مغرب کی اذان دینا، عشاء کا وقت آنے کے بعد ہی عشاء کی اذان دینا۔ ایڈوانس میں اذان دے دیا، اس میں ایڈوانس نہیں چلتا ہے، وقت آنے کے بعد ہی اذان۔ تو فجر کی اذان کب دینا؟ فجر کا وقت آنے کے بعد۔ فجر کا وقت آنے سے پہلے سحر کا وقت چلے جاتا ہے۔ چند لوگ غلطی کرتے، اذان تک بھی کھاتے، بلکہ ہمارے مؤذن صاحب ذرا لمبی اذان دیتے، رمضان سے 2 دن پہلے ملاقات کر کے بول دیتے مؤذن صاحب سال بھر اذان جیسا دینا نہیں، ہمیشہ پہ 3 منٹ دیتے، 10 منٹ اذان دینا، کیونکہ اذان ختم ہوئے تک میں کھاؤں گا۔ یاد رکھیے ویسا کھانے والے کا روزہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اذان فجر کا وقت لگنے کے بعد دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اس حدیث کو کی وجہ سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں اور غلط مطلب سمجھاتے ہیں لوگوں کو، کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اذان ہو، تم سحری کر رہے ہو، تو اگر تم پانی پی رہے تو
پانی پورا پی لو، یعنی وہ گھونٹ پورا پی لو، اگر تم کھا رہے ہو تو فوراً کھا لو۔ یہ کس اذان کے بارے میں کہا گیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھیں، یہ اذان فجر کی، یہ اذان وہ اذان نہیں ہے، اس اذان کا مطلب ہے اعلان، سحری کا وقت ختم ہو گیا، یہ اعلان۔ اور عربی زبان میں ہر یہ اعلان کو اذان کہتے ہیں۔ نماز کے لیے جو اعلان ہوتا ہے اس کا نام بھی اذان، اور سحری کے وقت کے لیے جو یہ اعلان ہوتا ہے اس کا نام بھی اذان۔ سحری کا اعلان اس وقت ہوتا ہے جب سحری کا کچھ وقت باقی رہتا ہے، ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا، باقی ہے، یہ اعلان ہو رہا ہے، تو چونکہ وقت نہیں ہوا اس لیے تم اگر پانی پی رہے ہو، گلاس ہاتھ میں ہے تو پورا پانی پی لو۔ تو اس حدیث کو صحیح طریقے سے نہ سمجھ کر اب جو فجر کی نماز کی اذان ہوتی اس میں فٹ کر دیتے۔ بعض بستیوں میں آج بھی رواج ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے 10-15 منٹ ہوتے ہیں تو نخارہ بجاتے ہیں۔ یہ نخارہ کیا ہے؟ یہ نا دوسرا کچھ نہیں۔ اور بعض جگہ تو باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، اعلان کے لیے اذان کے الفاظ نہیں دوسرے الفاظ رکھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ کیا ہے؟ سحری کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، سحری کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے۔ اور بعض بستیوں میں کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ سن کر سمجھنا کہ سحری کا وقت ختم ہونے تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے۔ ایسی علامتیں بعض بستیوں میں ہیں۔ تو جس حدیث میں اذان کے وقت کھا لینے کی اجازت دی گئی ہے وہ فجر کی اذان نہیں ہے، وہ سحری کے ختم ہونے کا یہ اعلان ہے۔ اور یہ اعلان کے لیے بھی عربی میں کون سا لفظ ہے؟ اذان کا لفظ۔ ایسے بہت سے الفاظ کہتے ہیں۔ نماز کے لیے کیا لفظ ہے عربی میں؟ صلاۃ۔ درود کے لیے کیا لفظ ہے؟ صلاۃ۔ صلوات پڑھو کا مطلب کیا ہے؟ درود پڑھو۔ صلوات کا پابند ہے کا مطلب نمازوں کا پابند ہے۔ تو کبھی کبھی ایک ہی لفظ کے دو مدلول ہوتے ہیں، دو مفہوم ہوتے ہیں، دو معنی ہوتے ہیں، سمجھنے کی سخت ضرورت ہے۔ حضرات کرام، ماہ رمضان پہ بات چل رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب ہی میں رمضان کو یاد کرنا شروع کر دیتے تھے۔ کسی بھی مہینے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یاد نہیں کیا، اور کسی بھی مہینے تک زندہ رہنے کی حضور نے آرزو نہیں کی، مگر ماہ رمضان تک زندہ رہنے کی نبی نے آرزو کی۔ رجب کا مہینہ آتا تو مشہور دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب و شعبان میں ہم کو برکت عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی رمضان تک زندہ رہنے کا ہمیں موقع دے، کیونکہ رمضان میں جو فائدے ہیں وہ کسی مہینے میں نہیں۔ رمضان آنے سے پہلے شعبان کا جب جمعہ آتا، آخری جمعہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں جو خطبہ دیتے اس خطبے میں رمضان کے فضائل بیان کرتے۔ پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یا ایھا الناس قد اضل علیکم شہر عظیم، اے لوگو یہ بہت بڑا مہینہ تم سے قریب ہو گیا ہے۔ شعبان جائے گا، رمضان آ جائے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی فضیلتیں بیان کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادا فیہ نافلۃ کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، جو ماہ رمضان میں ایک نفل عبادت ادا کرے گویا کہ اس نے ایک فرض عبادت کو ادا کی۔ نفل اور فرض برابر ہو سکتے کیا؟ نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے لوہا ہے، سونا ہے، لوہا 10 کلو بھی ہو جائے، کیا وہ لوہا 1-2 گرام سونے کے برابر ہوگا کیا؟ سونا سونا ہی، لوہا لوہا ہی، وہ بھی ایک دھات یہ بھی ایک دھات، وہ بھی میٹل یہ بھی میٹل، مگر
اس کی قیمت الگ، اس کی قیمت الگ۔ نفل نمازیں آپ 1000 بھی پڑھ لو، یہ فرض عبادت کے برابر آپ کی نفل ہو نہیں سکتی، مگر رمضان کے مہینے میں یہ نفل نماز فرض کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو یہ رمضان کی برکت نہیں ہے تو اور کیا؟ اور ایسا مہینہ جب آ رہا ہے تو ہم اس کا استقبال نہیں کریں گے تو کیا اس کو دھتکار دیں گے؟ ویلکم کریں گے، استقبال کریں گے، اے رمضان آ جا، اے رمضان آ جا، گنتے رہیں گے۔ آج اتوار کا دن ہے، پیر، منگل، چاشمبا، کب چاند دکھے گا، کب چاند دکھے گا؟ اور ساری دنیا کے مسلمان رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دے دیا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اے مومنو چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو، چاند دیکھ کر عید منایا کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر بادل چھا گئے، چاند نظر نہیں آیا، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تو شعبان کی تعداد کو 30 دن بنا، 30 دن مان کر اس کے بعد تم روزہ رکھنا شروع کرو۔ تو چاند دیکھ کر روزہ رکھنا، چاند دیکھ کر عید منانا، یہ شریعت کا قاعدہ ہے۔ اگر کوئی اس قاعدے سے ہٹ جائے تو وہ شریعت ہی سے ہٹ گیا۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان میں نفل نماز فرض نماز کے برابر، جب نفل فرض کے برابر تو کیا فرض ہی کے برابر رہے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادا فیہ فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، جو رمضان کے مہینے میں یہ فرض نماز ادا کرے گا گویا اس نے دیگر مہینے میں 70 فرضوں کو ادا کیا۔ ایک فرض کا ثواب 70، 5 70 350، روزانہ آپ کو 350 فرض نمازوں کا ثواب ملتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ دیگر مہینوں میں 5 فرض نماز پڑھیں گے، 5 فرض نماز۔ اب 1 کو 70، 5 کو 70 سے آپ ضرب دو، 5 70۔ آج کل بچے اس طرح پوچھیں گے تو جواب دیں، فوراً موبائل اٹھا کے ٹکٹ دبا لیا۔ 5 7 کتنا بھائی بولے تو اسے آتا نہیں، بولے 4 3 کتنا، 4 3 12 بولنے بھی نہیں آتا، اٹھا کے فوراً دبائے گا، اس کے بعد ہی بولے گا 12۔ یعنی ایک طرف ڈیولپمنٹ ہوا ہے، ترقی ہوئی ہے، دوسری طرف دماغ ڈاؤن بھی ہو گیا، دماغ سے بتانے نہیں آتا۔ یہ کیلکولیٹر انہیں کیلکولیٹر بن گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ڈیپینڈنٹ آن دا کیلکولیٹر ہو گیا۔ تو بہرحال سارے بچے تو ایسے نہیں ہیں، اس زمانے میں بہت سے بچے ہیں کہ اگر انہیں کچھ کہو تو فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ تو ایک دن میں 350 فرض نمازوں کا ثواب، ایسا بیسٹ آفر آپ کو کہاں ملے گا؟ دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ اگر ذرا آفر ملتا ہے تو ہم بے قرار رہتے ہیں۔ 1000 روپے کا کپڑا آپ کو 500 روپے میں ملتا ہے، بولے تو اتنی لمبی کیوں رہتی؟ اگر بتا دیں کہ مڈ نائٹ 12:30 کو آپ کو ملے گا، کیا ملے گا؟ 1000 روپے کی چیز 500 میں ملے گی، تو بڑے بڑے مالدار کھڑے رہیں گے وہاں پر، کیونکہ مالداروں کو ہی مال کی زیادہ قدر رہتی ہے، تو وہ کھڑے رہیں گے۔ تو یہ اتنا بھاری آفر ہے رمضان میں، ایک فرض پڑھ لو۔ مگر افسوس کا مقام ہے، بعض لوگوں کی حالت ہوتی ہے سحری کھانے کے بعد، روزے کے لیے سحری کھا کے سو کر اٹھتے کب؟ 10 بجے اٹھتے، 9:30 بجے اٹھتے، فجر پڑے، کیا حضرت کھا کر ذرہ پڑا کیا ہوا؟ کھائے کنڈا ہوئے لنڈا، یہ حالت ہو جاتی، کھائے کنڈا ہوئے لنڈا ہو کے پھر بعد اٹھتے، کیونکہ ایسے روزے سے کیا فائدہ ہے؟ جس روزے میں شروع ہی میں بگننگ میں آپ کسے ناراض کرتے ہیں؟ خدا کو ناراض کر دیتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنا فرض، وہ پڑھے بغیر اگر کوئی سو جائے
پھر اٹھ کر دیکھا تو 7:30 ہو گئے، نماز قضا ہو گئی۔ خیر نماز قضا ہو گئی، فوراً شرمندہ ہو کے پڑھ لے تو کوئی بات نہیں، چلے گی تو چلے گی، اب کیا کرنا، دوسرے کام ہی نہیں، مجھے یہ بول کے چلے گا۔ روزہ رکھا، بے نمازی کا بے نمازی رہا، تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے، اور رمضان کے بارے میں مضمون اتنا وسیع ہے کہ آپ کتنی دیر بھی اس پر گفتگو کرتے جائیں گے تو وقت کم رہ جائے گا۔ اس قدر زیادہ فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں بتائی۔ بس روزے کی فضیلت پر ایک حدیث آپ کو سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، چونکہ 6:15 تک چونکہ کچھ ہی دیر میں مغرب کی ادا ہونے والی ہے، مجھے صدر جلسہ امام صاحب سے 6:15 تک کی اجازت مل گئی، تو 6:15 تک اس سے اوپر نہیں جائے گا بیان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم 5 فوائد، روزے دار کو 5 فائدے، روزے دار کو یعنی جو روزہ رکھ لیا اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ روزہ دار۔ بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے، بولتے میں بڑا روزہ رکھتا ہوں، کیا 3 کنڈے کا روزہ، میں 3 کنڈے کا روزہ، یعنی سحری بھی کھا لیتا، افطار بھی کر لیتا، بیچ میں بھی روزانہ کی طرح 3 وقت کھا لیتا، تو یہ روزہ نہیں ہے۔ روزے کا مطلب، اور یہ بھی روزہ مکمل ہی رہتے۔ بعض لوگ بچوں کو کہتے آدھا روزہ رکھ لے، 12 بجے تک روزہ رکھ لے، آدھا روزہ ہے بچوں کو کی تربیت کے لیے، ورنہ حقیقت میں آدھا روزہ پاؤ روزہ نہیں رہے تو آدھی نماز ہوتی کیا؟ 2 رکعت پڑھنا ہے، آدھی نماز پڑھ کر پھر اس کے بعد آدھی نماز پڑھ لیتا ہوں، نہیں ہوتا، ہر چیز مکمل کرنا۔ تو روزہ جو ہے پورا ایک روزہ رہتا، آدھا روزہ پاؤ روزہ، 50% 25% ایسا روزہ نہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو 5 فائدے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ نومہ عبادہ، روزے دار کی نیند بھی عبادت ہے، کیونکہ روزے دار روزے کی حالت میں تھک کر آرام کرتا ہے تو لوگ کہیں گے ہوا فی النوم وہوا فی الصوم، اگرچہ کہ سو رہا ہے مگر روزے کی حالت میں سو رہا ہے، جاگتے ہوئے عبادت میں تھا، سو گیا اب بھی عبادت میں ہے، کیونکہ سو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی سو گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کیا ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا، مگر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نومہ عبادہ، روزے دار کی نیند بھی عبادت ہے، وصمتہ تسبیح، اور اس کی خاموشی وہ بھی تسبیح کے برابر ہے۔ روزے دار خاموش بیٹھا ہے ڈھیلا ہو کر، تسبیح نہیں پڑھ رہا ہے، طاقت نہیں ہے تسبیح پڑھنے کی، تو اس کی خاموشی بھی تسبیح کے قائم مقام۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ عمل ہو مضاعف، روزے دار روزے کی حالت میں جب عمل کرے گا، کوئی بھی عمل، تلاوت کرے گا، نفل نماز پڑھے گا، درود پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، یا کسی کی مدد کرے گا، کسی کی خدمت کرے گا، تو اس کے عمل کا اجر دوہرا دیا جاتا ہے، یعنی ڈبل اجر ملے گا۔ کیوں ڈبل اجر ملے گا؟ روزے کی وجہ سے۔ روزے رکھے بغیر کرے گا تو جو ثواب ملے گا وہی عمل روزے کی حالت میں ملے گا تو دگنا ثواب، ڈبل ثواب ملے گا۔ وَذَنبُهُ مَغْفُورٌ، اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں جو صبر کرتا ہے، بھوک اور پیاس کو جو برداشت کرتا ہے، پروردگار عالم اسے صاف کر دیتا ہے، اور اس کے جتنے چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ان گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کا قاعدہ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات
نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، روزہ نیکی ہے، یہ برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، اس کی دعا قابل قبول ہے، روزے دار کی دعا منظور کر لی جاتی ہے روزے کی برکت سے۔ حاضرین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِلصَّائِمِ فَرْحَتان، روزے دار کو دو خوشیاں، فرحتان، فرحت نمبر 1، فرحت نمبر 2۔ فرحت کا معنی خوشی۔ آج کل بچوں کے نام رکھتے ہیں، لڑکی کا نام فرحت رکھتے ہیں، تو فرحت کا معنی کیا ہے؟ خوشی۔ روزے دار کو دو خوشی، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، یہ خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی جب اپنے رب سے ملاقات کریں۔ روزانہ افطار کے وقت روزے دار کو خوشی ہوتی ہے۔ کیا خوشی؟ بچوں کا دماغ رہا تو سوچیں گے گنجی ملتی، بڑا ملتا، کئی آئٹم ملتے ہیں، فروٹس ملتے ہیں، یہ خوشی ہے، بچوں کی خوشی ہے۔ مگر اصلی خوشی کیا ہے؟ اصلی خوشی یہ ہے کہ اس کا ایک روزہ پورا ہو گیا۔ خدا کا کرم نہ ہوتا تو روزہ وہ پورا نہیں کر سکتا تھا، بیچ روزے میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا، اس کا روزہ جو پورا ہوا۔ دیکھیے جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، بیٹھ گئے فلیٹ کے اندر، کب خوشی ہوگی؟ برابر جدہ ایئرپورٹ میں اترتے ہی خوشی ہو جاتی۔ کیا خوشی؟ ہاں، وی ریچ دا ڈیسٹینیشن، ہمارے مقام پر ہم پہنچ گئے۔ تو روزے دار سفر کرتا ہے روزے کی حالت میں، وقت گزرتا ہے، 10 ہوئے، 11 ہوئے، 12 ہوئے، ظہر کا وقت آیا، پھر 3 ہوئے، 4 ہوئے، 5 عصر کا وقت آیا، ہوتے 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 غروب آفتاب کا وقت آتا ہے۔ اب روزہ کھولنے کا وقت آ گیا، تو اب کہاں پہنچ گیا؟ اپنے مقام پہ پہنچ گیا۔ تب اسے خوشی، روزہ پورا ہو گیا، یہ خوشی، یہ جو ہے ایمانی خوشی۔ بچوں کی خوشی الگ ہے۔ کیا خوشی؟ مدراس میں گنجی کے ملنے کی خوشی، بامبے میں فروٹس کے ملنے کی خوشی، حیدرآباد میں حلیم ملنے کی خوشی، یہ کہ ایک بستی میں الگ الگ خوشی ہے، وہ بچوں کی خوشی۔ مگر بڑے بھی بچے بن جاتے، کبھی کبھی بڑے بھی کیا بن جاتے؟ بچے بن جاتے۔ یہ بڑے لوگ بڑے لینے کے لیے لڑتے، مجھے بڑا دیا نہیں تم، ارے تو اتنا بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی وہ بڑے کے لیے لڑ رہا۔ تو یہ لڑ کر بڑے ہونے کے باوجود چنے کے بڑے، ماش کے بڑے سے بھی گئے گزرے ہو جاتے، بڑے کے لیے جھگڑا کرتے۔ تو بڑے لوگ بھی کبھی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ایسا جھگڑا کرتے ہیں کہ مسجد کا احترام بھی ان کے دماغ سے نکل جاتا ہے۔ بھائی یہ مسجد ہے، بھائی رہی تو کیا ہوا، رہی تو کیا ہوا، مجھے گنجی نہیں ملی اس لیے میں جھگڑا کروں گا۔ تو سامعین کرام، ہمارا مقصد یعنی افطار کے وقت جو خوشی ہوتی ہے، روزہ مکمل ہو جانے کی خوشی۔ جیسا کہ آپ ایک کورس کر رہے ہیں، کورس ختم ہو گیا آپ کو اور آپ کو سرٹیفکیٹ دی گئی کہ کورس کمپلیٹڈ، تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے بجائے کورس کمپلیٹ نہیں ہوا، کمپلیٹ ہونے کے پہلے ٹی سی آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی، تو آپ خوش ہوں گے؟ ٹی سی میں ہے ریزن فار لیونگ، اس میں کیا لکھتا ہے؟ ڈسکنٹینیوڈ بول کے دیا، تو آپ کو خوشی ہوگی کیا؟ نہیں، خوشی نہیں ہوگی۔ اگر کورس کمپلیٹڈ لکھ دیا تو خوشی ہو جائے۔ تو یہ جو کورس ہے روزے کا، یہ پورا ہو جاتا ہے افطار کے وقت، یہ خوشی ہوتی ہے روزے دار کو۔ اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ عند لقاء ربہ، اپنے رب کے سامنے میدان محشر میں کھڑا رہے گا، خدا کہے گا کہ یہ بندہ میرے لیے روزہ رکھا ہے، بھوکا تھا، میرے لیے بھوک کو برداشت کیا، پیاسا تھا، میرے لیے پیاس کو برداشت کیا۔ جب عید کا دن آتا ہے تو عید کا دن ہی پروردگار فرشتوں پہ ناز کرتا ہے کہ دیکھو اے فرشتوں، اذا کان یوم فطرہم باہا بہم ملائکتہ،
جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ فرشتوں پہ ناز کرتا ہے کہ دیکھو اے فرشتوں، میرے ان بندوں نے روزہ رکھا ہے، آج میرے حکم سے روزے کو چھوڑ کر عید منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ماہ رمضان کی سعادتوں سے بہرور فرمائے اور ماہ رمضان میں پورے شوق و ذوق کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔ میں امام صاحب، متولی صاحب، جملہ اراکین، مصلیان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔